السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دعا سیریز کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم اور آپ دعا کے مسائل و فضائل اور اس سے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں پہلے کے دروس میں سماعت کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا اتنی پاکیزہ ترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے بندو ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دعا کرنا، دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک بندے کا رجوع کرنا اور اپنے گناہوں پر پشیماں ہونا، اللہ سے سوال کرنا، یہ بندے کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اس سے اعراض کرنا، تکبر اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو یہ چیز ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں فریاد کرنے سے، اللہ سے سوال کرنے سے اعراض کرے۔ اسی لیے علماء کرام نے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک اللہ سے مانگنا یہ واجب ہے، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ اور اس لیے بھی کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ جب سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو آپ کا دعا کرنا اور مانگنا ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، وہ مصیبت آپ سے دور ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا یہ عمل، آپ کو جیسے ایک مصلی نماز پڑھتا ہے، جیسے ایک صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے تو اس پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے، ایسے ہی ایک دعا کرنے والا شخص جب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اس پر بندہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ دعا کا حکم جو ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے۔ یہ ایک آدمی، ایک مومن کو ضرور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ إِبْطَالِ الدُّعَاءِ، کہ جو شخص گنا اور بے نیازی کی بنیاد پر دعا کو چھوڑ دینا، دعا کو ترک کر دینا بہتر سمجھتا ہے، تو فَمَذْهَبُهُ فاسد، اس کی یہ سمجھ، اس کا یہ طریقہ، اس کا یہ مذہب بالکل فاسد اور جو ہے خراب، یعنی اس کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ شخص جو دعا کا انکار کرتا ہے وہ گویا قرآن مجید کا منکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دعا یہ اللہ کے غضب سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے امان کا ذریعہ ہے۔ اور علامہ مناوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا لِأَنَّ تَارِكَ السَّوَالِ اِمَّا قَانِتْ اِمَّا مُتَكَبِّرٌ، دعا کرنے سے اعراض کرنے والا، دعا کو چھوڑ دینے والا، یا تو اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جاتا ہے،
تب دعا چھوڑ دیتا ہے، اور یا تو متکبر ہو جاتا ہے کہ اب تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پھر سوال کیا کرنا۔ اور دونوں صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے غضب کو نازل کر دینے والی ہیں اس کے اوپر، جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے، کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے کبھی ایک مومن نا امید نہیں ہوتا، بلکہ کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، کتنے بڑے جرائم اور گناہ کر بیٹھا ہو، کتنا ہی زیادہ انسان سے غلطیاں صادر ہوئی ہوں، انسان کبھی بھی ایک مومن اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی معافی کے دروازے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہر شخص کو، ہر مرد و عورت کو اللہ رب العالمین سے اپنے معاملات اور مسائل میں، اپنی حاجات و ضروریات میں، اپنی اضطراری کیفیات میں، اپنی ضرورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی اسے دینے والا ہے، اور تکبر کی راہ، بڑکپن کی راہ، اعراض کی راہ اختیار کرنا ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فی الحدیث دلیل علی ان الدعاء من العبد لربہ من اہم الواجبات، اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے کہ ایک بندے کا اللہ سے دعا کرنا یہ بہت ہی اہم ترین واجب و اعظم الفرائض، اور یہ اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین واجب ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، لأن تجتنب ما یغضب اللہ منہ، اور ایسی چیز سے اجتناب کرے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اور اس کے وجوب میں لا خلاف فی وجوبہ، دعا کے واجب ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں دعا کرنا یہ علماء کے نزدیک یہ انہوں نے وجوب کے درجے میں اس کو لیا ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لا یمنعن احدکم من الدعاء ما یعلم من نفسی، کہ ایک آدمی اپنے نفس کی کمزوریوں سے واقف ہے، اپنے نفس کے معاملات کو جانتا ہے، اور اس کی بنا پر کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا معصیت کار ہوں، سیاہ کار ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس وجہ سے اس آدمی کو دعا سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس لعین کی دعا کو بھی اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے اللہ تو قیامت تک مجھے موقع دے دے، مہلت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، میں انہیں بہکا سکوں، تو اللہ رب العزت نے کہا فإنک من المنذرین، جا۔ اللہ نے اس کی اس گزارش کو، اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان نصوص کی روشنی میں دعا کا حکم یہ وجوب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر سنت کے مطابق اس کے حدود کو، واجبات کو، شروط و آداب کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے دعاؤں کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آگے کے دروس میں ہم آئیے دیکھتے ہیں دعا کے واجبات، اور اسی طریقے سے احکام و مسائل میں بنیادی چیزیں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔